خصوصیت کے ساتھ برادری صغیر عالم نبیل خطیب ذیشان حضرت علامہ واجد علی صاحب کی قادری شاعر اہل سنت طوطی باغی رضا حضرت قاری انور علی نظامی صاحب کی بلام پوری معزز سامعین و سامعات حاضرین و حاضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ حضرات، آج کی یہ مبارک بابرکت بافیض شب جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، وہ لمحے، وہ ساعتیں، وہ گھڑیاں قریب آنے والی ہے کہ جس ساتھ کے صدقے میں ہم اور آپ پیدا کیے گئے، اگر وہ ساتھ نہ آتی تو ہم اور آپ اس زمین پر نہ آتے۔ بڑی بابرکت رات آج کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کے سنی بریلوی مسلمانوں کو اس مبارک رات کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے اور مذہب اسلام مسلک اعلیٰ حضرت کا بول بالا فرمائے۔ جتنے لوگ حاضر ہیں مولا سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ابھی مجھ سے بیشتر آپ نے اپنے گاؤں کے خطیب و امام سے ایک گھنگرز خطاب بلبلہ انگیز بیان سماعت فرما لیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ حضرات کا قیمتی ٹائم لوں گا اور دعا کرتا ہوں مولا جو کچھ بیان ہو صحیح بیان ہو، سب سے پہلے ہمیں، اس کے بعد سبھی لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ایک بہت ضروری بات یہ سنیں کہ یہ 12 ربیع الاول شریف ہے، آج اس کی 12ویں شب ہے۔ بڑے مرتب انداز میں ادب و احترام کے ساتھ آپ حضرات بیٹھے، ہو سکے تو باوضو ہو کر چپل پہنے ہو تو نکال دیں، اور اس لیے کہ یہ کسی نیتا ودھائک جرمن خیراتی گروہ کی محفل نہیں ہے، بلکہ نبی پاک کی محفل۔ ایک ادب سے انسان کچھ نہ رہے تو اللہ تعالیٰ اگر وہ مؤدب بن جائے تو اسے آسمان کی شہرت عطا کر دیا کرتا ہے، اور اگر کتنا بھی بڑا پیسے والا ہو، بے ادب ہو، تو اللہ تعالیٰ اسی زمین پر اسے اس قدر ذلیل و رسوا کرتا ہے کہ آنے والی نسلیں اسے یاد کرتی ہیں۔ اس لیے ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں، ہمارا مذہب ہمیں ادب سکھاتا ہے۔ کسی اور کی محفل میں جائیں تو ہم کچھ نہیں کہیں گے، لیکن نبی کی محفل میں آئیں تو ادب سے کچھ نہ بولیں، اپنے زبان کو خاموش رکھ کر دل ہی میں سبحان اللہ کہہ دیا کریں۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبر الاستقامت، غواص بحر معرفت، آیات من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، ہم غربائے اہل سنت کے پیشوا
امام عشق و محبت بارگاہ نبی میں صلاۃ و سلام کی ایک لمبی قطار آپ پیش فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سمجھ میں آئے تو بولے، میں انگریزی میں نہیں اردو میں بول رہا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ اور اسی رات کے متعلق اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ اور اپنے نبی کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نبی کی برابری کرنے والے گھبرا نہیں، تیری اور بات ہوگی۔ میرے آقا کی پیشانی ایسی پیشانی ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اور فرماتے ہیں لب کے بارے میں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اور فرماتے ہیں ہم غریب ہیں کچھ فرق نہیں، فرماتے ہیں ہم غریبوں کے آقا پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ لاکھوں سلام، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، میرے نبی کی شان کل میدان محشر میں ایسی ہوگی، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی آدم بھی بھیجے، عیسیٰ بھی بھیجے، موسیٰ بھی بھیجے، پورے انبیاء بھی بھیجے، بلکہ یہ کہہ دیا جائے ساری کائنات بھیجے، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ آخر میں میرا امام کہتا ہے کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میرے نبی محسن کائنات ہیں۔ محسن کے معنی ہوتے ہیں احسان کرنے والا، اور کائنات معنی آپ جانتے ہیں دنیا، یعنی دنیا پر نبی کا احسان ہے۔ بلکہ سادے الفاظ میں یہ کہہ لیا جائے کہ ہم پر نبی کا احسان ہے، اسی لیے اپنے نبی کا چرچا کرتے ہیں۔ جو سمجھتے ہیں نہیں ہے وہ نہ مانے، ہم تو اپنے ایمان کی مانتے ہیں۔ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر متر، جو یہاں سے ہو وہ وہاں سے ہو، جو یہاں سے ہو وہ وہاں سے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اس لیے ہم اپنے نبی کو اللہ کے بعد سب سے بزرگ مانتے ہیں، سب سے افضل مانتے ہیں، سب سے بہتر مانتے ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، اس لیے اللہ نے خود فرمایا ہے اپنے نبی کے شان کو بیان کرتے ہوئے، قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں سنو، یہ دنیا کے لوگ اگر میرے نبی کا چرچا نہ کریں تو اس خوشی میں نہ رہیں کہ ہم چرچا نہیں کرتے تو نبی کو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ فرماتا ہے سنو، ہم نے اپنے نبی کے مرتبے کو اتنا اونچا کر دیا ہے، اتنا بلند کر دیا ہے کہ اٹھاؤ تیسرا پارہ پڑھو سورہ علم نشرح۔ اللہ فرماتا ہے کوئی کرے یا نہ کرے، میں خدا اپنے حبیب کا تذکرہ کرتا ہوں اور اتنا بلند کر دیا ہو کہ ورفعنا لک ذکرک۔ اسی کی ترجمانی میرا امام کرتا ہے کہ میرے نبی کی شان تو ایسے ہے، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، جس کے طلبوں کا دھول ہے آب حیات ہے، وہ جان مسیحا ہمارا نبی،
नबी की शान है, इसीलिए 1400 से ज्यादा साल गुजर गए, आज भी हम अपने नबी को ऐसे ही याद करते हैं कि जमाना कहता है जैसे कल ही की बात है। मेरे भाई, हम इसीलिए अपने नबी को याद करते हैं। आओ आपको बताऊं कि ये रबीउन नूर शरीफ है। एक शायर इसके ताल्लुक से कहता है कि दीवारों पर सजाओ सरकार आ रहे हैं, सब मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। दोनों हाथ उठाकर बोल दे कि सरकार आ रहे हैं, बोले सरकार आ रहे हैं, बोले तो बुलंद आवाज से, दीवारों पर सजाओ सरकार आ रहे हैं, सब मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। और सुन्नत है जिब्राइल की, बिदात नहीं है ये। जैसे रबीउल अव्वल आता है, कुछ जो है उठे पैजामा और 24 नंबरी जिनके ईमान में कोढ़ की बीमारी लग गई है, बस जगह जगह सोशल मीडिया पर बकना शुरू करते हैं, ये तो बिदात है, बिदात, ये तो जो है झंडे लगाना ये बिदात है, ये शरीयत में इसकी कहाँ इजाजत है। सुन्नत है जिब्राइल की, बिदात नहीं है ये। झंडे हरे लगाओ सरकार आ रहे हैं। हम कहते हैं सुन, वो तेरा नबी होगा जो मरकर मिट गया होगा, मेरा नबी जैसे कल था उसे आज है। हम अपने ईमान की मानते हैं और ये कहते हैं, गली गली कूचे कूचे इस बात का तज़किरा करते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से शायर कहता है दीवारों पर सजाओ सरकार आ रहे हैं, सब मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। सुन्नत है जिब्राइल की, बिदअत नहीं है ये। सुन्नत है जिब्राइल की, बिदअत नहीं है ये। झंडे हरे लगाओ सरकार आ रहे हैं। और एक अकीदे का शेर शायर ने इसी जुमले में कहा है कि जो है आशिक ने गारे खौर में आशिक से ये कहा, यानी वो गारे सौर वाला वाकया याद करिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक है, मेरे नबी है, पूरा जो है पूरी सुराख को हज़रत अबू बकर ने बंद कर दिया है, एक सुराख बची है। नबी के सच्चे आशिक गार खलीफे अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपने अंगूठे को उसी एक सुराख पर रख लिया है, इधर रखा, आवाज दिया, ऐ सारी कायनात के मरकज़े अकीदत अब जो है गार के अंदर तशरीफ ले आइए। मेरे नबी आए, अपना सर मुबारक रखकर आराम करने लगे, आँख जो है लग गई, उधर जो है सुराख में है जो है सांप आया। जिब्रील हज़रत अबू बकर के है जो है अंगूठे में जंग मारना शुरू करता है। इसी वाक़ये को शायर ने अपने जो है शायरी में कलम बंद किया है और इरशाद फरमाता है कि सुनो सुनो, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक है, नबी पर तन धन की कुर्बानी है जो है अपने जान की बाजी लगाते हैं। और फरमाते हैं शायर साहब इसी वाक़ये को देखते हुए अपने नजर के सामने कि जो है कहते हैं कि आशिक ने गारे शोर में आशिक से ये कहा, यानी एक आशिक वो सांप है जो नबी के चेहरे व दुआ की जियारत के लिए आया है, और एक आशिक हज़रत अबू बकर सिद्दीक है। शायर कहता है आशिक ने गारे शोर में आशिक से ये कहा, उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं, उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं। मेरे भाई, ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना है, हम अपने नबी की शान क्या बयान करें, हम इस लायक नहीं कि बयान करें, हमारी ज़बानें इस लायक नहीं कि अपने नबी की शान बयान करें। हम अपने नबी को सिर्फ इतना मानते हैं कि सुनो सुनो, अपने आका के बारे में इतना अकीदा रखते हैं कि ये सारी कायनात अगर बनी है तो नबी के कदमों की बरकत से बनी है। अगर दुनिया आई है नबी के कदमों के बरकत से, अगर नबी न होते तो कुछ न होता।
شاعر کہتا ہے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تبھی تو جہان ہے۔ میرے بھائی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جس گوشے کو آپ ملاحظہ فرمائیں، بامثال، با کرامت، با کمال، با جو ہے عزت و مراتب